السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وقال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ پار آئے صحف غنچہائے قدس، پار آئے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیے تطہیر سے ظاہر کے شان اہل بیت، آیے تطہیر سے ظاہر کے شان اہل بیت۔ ان کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، ان کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں۔ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی شان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اور سرکار نظمی فرماتے ہیں کہ ہماری ساری نماز قرباں اس ایک سجدے کی عظمتوں پر، ہماری ساری نماز قرباں اس ایک سجدے کی عظمتوں پر، وہ سجدہ جو فاطمہ کے بیٹے نے کربلا میں ادا کیا ہے، وہ سجدہ جو فاطمہ کے بیٹے نے کربلا میں ادا کیا ہے۔ اور خدا کے رستے میں گھر کا لٹانا، خدا کے رستے میں گھر لٹانا، ہمیشہ حق کا ہی ساتھ دینا، یہ وہ سبق ہے حسین نے جو گلا کٹا کر ہمیں دیا ہے، یہ وہ سبق ہے جو حسین نے گلا کٹا کر ہمیں دیا ہے۔ حسین کا نام اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا سوا، شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن یہ اعلان کر لگا ہے، شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن یہ اعلان کر لگا ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ محترم حضرات، آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کی یہ محفل
یاد شہدائے کربلا کے تعلق سے رکھی گئی ہے، اور مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کون کون سے مرحلے آئے، کون کون سے واقعات پیش آئے اور کون کون سے کام انجام دیے گئے۔ میں اسی پر اپنی گفتگو کا پورا زور اسی پر لگاؤں گا اور اسی پر کچھ تبصرہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار فضائل اہل بیت اطہار کے بیان فرمائے۔ گزشتہ مرتبہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے ہم نے ایک محفل سجائی تھی، اس میں کافی روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس میں صرف 2 چیزیں میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیں، جب بھی سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کو بیان کیا، ان کی شان کو بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شان کو بیان کیا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے وہ 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے، لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے حضرات ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ آپ سنی ہے نا، محب اہل بیت ہے، یقیناً افضلیت کے اعتبار سے دیکھنے جائیں تو 5ویں نمبر کے خلیفہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی، اسی طریقے سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دے کر کے شہید کیا گیا۔ 40 دنوں تک آپ نے زہر کی تکلیف کو برداشت کیا تھا۔ زہر کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے آنتے جو تھے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ 40 دنوں تک آپ نے ایسی اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا تھا۔ آپ بتائیں کہ آج ہماری محفل میں ان کا تذکرہ کتنا ہوا ہے؟ آپ بتائیں کہ ان کی سیرت کے کتنے پہلو آپ کو یاد ہیں؟ اور آپ بتائیں کہ ان کی تاریخ وصال کون سی ہے؟ یقیناً اس میں ہم سے بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سیرت ہم تک پہنچی نہیں ہے، ہم سے ان کی زندگی کو چھپایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی، تو اس صلح کی پاداش کے اندر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم سے چھپایا گیا۔ لیکن اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ کا کروڑ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں سنی بنایا، اہل سنت میں سے بنایا۔ اب آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے اس تاریخ کو، صحیح قول کے مطابق امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ وصال 5 ربیع النور کو گئے۔ کس تاریخ کو گئے؟ 5 ربیع الاول شریف۔ جس طریقے سے ہم شہدائے کربلا کی محفلیں سجاتے گئے، یہ نیت کریں کہ ہم امام حسن مجتبی کی بھی محفل سجائیں گے، ان کی بھی زندگی کو سنایا جائے گا اور ان کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کی توجہ ہے نا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، اور اگر یقیناً اگر آپ ایمان کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں
تو یہ حدیث پاک ضرور آپ کو فائدہ پہنچانے والی بھی ہے۔ ان جدہ علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، سرکار علیہ السلام نے ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ پکڑا، دونوں کا ہاتھ پکڑ کر سرکار نے ارشاد فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جس نے ان دونوں سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، اور جس نے ان دونوں کے والد یعنی حضرت علی سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، اور جس نے ان دونوں کی والدہ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کانا معی فی درجۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ سارے محبت کرنے والے میرے درجے میں میرے خادم بن کر کے آئیں گے، یعنی جنت میں میرے ساتھ میرے خدمت کار کی حیثیت سے رہیں گے۔ ہے نا حدیث پاک، ایمان افروز حدیث پاک ہے یا نہیں؟ اور یقیناً اگر محبت کے اندر بیٹھے ہیں تو یہ فائدہ بھی پہنچانے والی ہے۔ تو اب ہمیں بھی اسی محبت کے ساتھ اس داستان کو سننا ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت ہی میں اس ساری گفتگو کو سن کر کے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت ہے، بہت ہی اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غور سے سننے کی کوشش کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کنت رجلا احب الحرب، میں ایک ایسا آدمی تھا کہ مجھے لفظ حرب، یہ جو حرب نام ہے بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگوں سے بڑا واسطہ رہتا تھا، بڑے بہادر تھے، اسد اللہ ان کو کہا جاتا ہے، اللہ کا شیر ان کو کہا جاتا ہے، حیدر ان کو کہا جاتا ہے، بڑے جنگجو تھے، اس لیے لفظ حرب جس کا معنی جنگ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ پسندیدہ تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں فلما ولد الحسن حممت ان اسمیہ حربا، جب میرے بیٹے حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے چاہا کہ میں اپنے بیٹے حسن کا نام حرب رکھوں، یہ نام مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کا نام حرب رکھوں۔ لیکن جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سرکار علیہ السلام سے میں نے عرض کی کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں، تو حدیث پاک کے الفاظ حضرت علی فرماتے ہیں فسماه رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن، تو سرکار علیہ السلام نے حرب نام رکھنے سے منع فرما دیا اور ان کا نام حسن رکھ دیا، یعنی امام حسن مجتبی کا نام حسن رکھ دیا گیا۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں فلما ولد الحسین، اب ہوا یہ کہ اس وقت سرکار علیہ السلام کے فرمان کے مطابق میں نے میرے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا، جب میرے بیٹے حسین کی ولادت ہوئی تو پھر میں یہ چاہتا تھا کہ اب تو اس بیٹے کا نام حرب رکھا جائے، تو اس لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنا ارادہ ظاہر کیا، فسماه رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسین، تو سرکار نے اس وقت بھی میری نہ چلنے دی اور اس وقت اس کا نام حسین رکھ دیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں تک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، دوسری روایت کے اندر سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر تیسری مرتبہ میرے گھر پر ولادت ہوئی اور میرے یہاں جب ایک شہزادے کی ولادت ہوئی تو میں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے اس بیٹے کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں، تو سرکار علیہ السلام نے میرے اس بیٹے کا نام مشبر رکھ دیا، میرے اس بیٹے کا نام محسن رکھ دیا۔ یہ تین نام سرکار علیہ السلام نے رکھے۔ اب سرکار نے میری طرف متوجہ ہو کر کے ارشاد فرمایا کہ اے علی جب بھی نام رکھو تو نیک لوگوں کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھا کرو۔ اے علی میں نے تمہارے بیٹوں
کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھے گئے. ان کے بیٹوں کے نام شبر، شبیر اور مشبر تھے. میں نے تمہارے بیٹوں کے نام حسن، حسین اور محسن رکھے گئے ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے ایک درس لے لیا. حضرت امام حسن اور حسین مجتبی کے ایک بھائی تھے امام محسن، جن کا بچپن کے اندر انتقال ہو گیا تھا. یہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے شہزادے تھے. اب آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے ایک درس لیا. جب بھی نام رکھنا گئے تو اچھوں کے نام پر نام رکھنا گئے اور اچھے نیک لوگوں کے نام پر نام رکھنے گئے. اب جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا تب حضرت علی نے دوسری شادیاں بھی کی، اور دوسری جب شادیاں کی تو ان سے اولاد ہوئی. اب اولاد ہوئی تو وہاں درس لے چکے تھے کہ جب نام رکھنا گئے تو اب حرب نام نہیں رکھنا گئے بلکہ نیک لوگوں کے نام پر نام رکھنا گئے. اس درس کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شہزادوں کے نام رکھے. ایک کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا. آپ دیکھیں یہ وہ باتیں گئے جو آج کل جو ہے جن کا بیان کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اگر حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان سے محبت نہ ہوتی تو حضرت علی اپنی اولاد کا نام ان کے ناموں پر کیسے رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار علیہ السلام نے درس دیا تھا جب بھی نام رکھو تو نیک لوگوں کے نام پر نام رکھو. حضرت علی نے ابو بکر، عثمان اور عمر نام رکھ کر کے بتا دیا کہ یہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں جن کے نام میں اپنے اولاد کے نام پہ رکھتا ہوں. اپنی اولاد کے لیے میں انہی کے نام کا انتخاب کر لگا ہوں. حضرات گرامی وقار، تو یہ تو حدیثیں تھی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. اب میں اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھتا ہوں. مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ کربلا کے بعد شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیا ہوا. آپ نے سنا ہوگا کہ تقریباً 72 کا مجمع تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو گروہ تھا وہ تقریباً 72 تھا. اور آپ نے اپنے ائمہ حضرات سے یہ بھی سنا ہوگا اور دوسری تقریروں میں بھی سنا ہوگا کہ 20 افراد جو تھے 72 کے اندر وہ اہل بیت میں سے تھے، اور باقی جو تھے وہ صحابہ کی اولاد اور کچھ صحابہ تھے. اس طریقے سے 72 کا مجمع تھا. جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری شہادت ہوئی، آخر کے اندر جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ نے سنا تھا کہ آپ سجدے کی حالت کے اندر تھے اور اسی وقت آپ کو شہید کیا گیا. 72 سے زائد زخم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر لگے تھے. 72 سے بھی زائد زخم لگے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اسی رن میں پڑا ہوا تھا اور آپ کے جسم اقدس پر گھوڑے دوڑائے گئے. باقاعدہ گھوڑے اس لیے دوڑائے گئے تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہڈیاں ٹوٹ جائے، جسم کا کوئی جوڑ باقی نہ رہے. اس لیے گھوڑے دوڑائے گئے ان کے جسم پر. اور وہاں پر ایک شخص تھا خولی بن یزید. یہ وہ شخص تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو جسم سے الگ کیا تھا، سر مبارک کو جسم سے اکھاڑ دیا تھا. اب یہ بھی حقیقت ہے کہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا، بلکہ کربلا کے اندر جتنوں کو شہید کیا گیا تھا ساروں کا سر جسموں سے الگ کیا گیا تھا، اور ساروں کا سر بھیجا بھی گیا تھا عبید اللہ بن زیاد کے پاس. لیکن دوسروں کا جو سر ہے وہ دوسرے دن بھیجا گیا. جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اسی دن یہ خولی بن یزید جو تھا، چونکہ بہت ہی دنیاوی لالچی آدمی تھا، ادھر سے یزید کی طرف سے یہ خبر پھیلائی گئی تھی کہ جو بھی حسین بن علی کے سر کو لے کر کے آئے گا اس کو رے، ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ کی حکومت دے دی جائے گی. اس لیے خولی بن یزید نے دوسرے دن کا انتظار نہ کیا،
بلکہ رات ہی کے وقت کے اندر وہ گورنر ہاؤس کی طرف چل پڑا۔ اب ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، عورتیں گئیں، آپ کی بہن بھی گئے، آپ کی بیٹیاں بھی گئیں، وہاں پر آپ کا خاندان ہے، خود امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، قید کر لیے گئے۔ کربلا کے اندر جس موقع پر جنگ ہوئی تھی، ٹھنڈیوں کے دن تھے، اور وہ بھی وہاں کی ٹھنڈی، پوری رات اس کنبے نے ٹھنڈی کے اندر رات گزاری گئے۔ کسی نے ان کو اوڑھنے کے لیے کسی چیز کے بارے میں پوچھا بھی نہیں تھا۔ اس طریقے سے ساری رات ان کے خاندان میں گزاری گئے، اور دوسری لاشیں وہاں پر تڑپتی پڑی گئیں۔ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یہ خولی بن یزید وہاں سے لے جاتا گئے۔ اب جاتا گئے گورنر ہاؤس جاتا گئے تاکہ وہاں پر جا کر سر کو پیش کر سکے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ رات کا وقت گئے، گورنر ہاؤس بند ہو چکا گئے، تو اس لیے وہ اپنے گھر واپس جاتا گئے اور اپنی بیوی سے کہتا گئے کہ سن، میں ایک بہت ہی بڑا خزانہ لے کر کے آیا ہوں، اس خزانے کے اندر ہماری دنیا کی حکومت چھپی ہوئی ہے۔ وہ بیوی پوچھتی ہے کہ بتاؤ تو صحیح کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو جواب دیا کہ حسین بن علی کا سر لے کر کے آیا ہوں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ جب بیوی سنتی ہے، وہ بیوی محب اہل بیت تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی عقیدت رکھتی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، کیا تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تم اگر یہ کہتے کہ میں اتنا مال لے کر کے آیا ہوں تو اس صورت میں شاید میں خوش ہو جاتی، لیکن تم تو نواز رسول کا سر لے کر کے آئے ہو، میں کس طریقے سے خوش ہو سکتی ہوں؟ لیکن وہ نہ مانا، اور اس نے اپنے گھر کے ایک کونے کے اندر اس سر کو رکھا۔ اب رات کا وقت گئے، وہ تو سو جاتا گئے، لیکن اس کے بیوی کے دل کے اندر ہلچلی مچ جاتی گئے۔ وہ اس سر مبارک کے پاس آتی گئے اور آ کر کے اس سر مبارک کی زیارت کرنے لگتی گئے، اور سر مبارک کے اندر خوشبو لگاتی گئے۔ خوشبو لگاتی گئے تو وہی اس کی بیوی بیان کرتی گئے، فما زلت واللہ انظر الى نور یسطع مثل العبود من الحجانۃ الى السماء۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، یعنی وہ عورت بیان کرتی گئے، اس انداز کے اندر بیان کرتی گئے کہ جب میں نے اس سر مبارک کے اندر خوشبو لگائی اور کچھ دیر تک میں نے اس سر مبارک کی زیارت کی، میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ آسمان تک اس سر سے نور پھوٹ رکھا گئے۔ اور وہ نور کیسا پھوٹ رکھا گئے کہ جس طریقے سے ایک ستون ہوتا گئے، ایک پلر بنا ہوا ہوتا گئے، وہ سیدھا ہوتا گئے، ویسا ہی وہ نور آسمان کی طرف سیدھا نظر آ رہا تھا۔ میں اپنے گھر کے اندر اس نور کا ملاحظہ کر رہی تھی۔ اب جب دوسرا دن ہوتا گئے، عبید اللہ بن زیاد کی مجلس کے اندر ایک تشت کے اندر اس سر مبارک کو رکھا جاتا گئے۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا ظالم آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، ایک چھڑی تھی، تشت کے اندر سر مبارک پڑا ہوا گئے، اور وہ عبید اللہ بن زیاد کبھی کبھی اپنے پاس جو چھڑی تھی، جو لکڑی تھی، اس سے کبھی کبھی سر مبارک پر لکڑی مارتا ہے، کبھی ناک پر لکڑی مارتا ہے اور کبھی دانت پر لکڑی مارتا ہے، اور لکڑی مارتے ہوئے اس کی زبان سے یہ جملے جاری ہوتے گئے کہ اے حسین، تم تو بڑے حسین بنتے پھرتے تھے، تمہارے حسن کے تو نغمے گائے جاتے تھے، آج کہاں ہے تمہارا حسن؟ آج کہاں گے تمہاری وہ باتیں؟ وہیں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب عبید اللہ بن زیاد کی زبان سے یہ جملے نکلتے گئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ کر کے کھڑے ہو کر کے کہتے گئے، واللہ کانا اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے عبید اللہ بن زیاد، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہی وہ سر ہے جس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا ہے۔ تم تانا دے رہے ہو، میں تو قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ واقعی میں اگر چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے تو اس چہرے کا دیدار کر لو، تمہیں چہرے مصطفیٰ نظر آ جائے گا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے گئے، اور اسی وقت حضرت انس فرماتے گئے، وَقَانَ مَخْدُوبًا بِالْبَسْمَةِ۔ ویسے مرد کے لیے
اپنے بالوں کو کالا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہاں صرف جنگ کے اندر ایک موقع ہوتا ہے کہ جس کے اندر مرد کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کالا کر سکے تاکہ وہ دشمن پر ہیبت طاری کر سکے, دشمن یہ نہ سمجھے کہ ایک بوڑھا آدمی آ رہا ہے. تو اس لیے صرف جنگ کے اندر کالا خضاب لگانے کی اجازت دی گئی ہے. اب یہاں پر حضرت انس فرماتے گئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو داڑھی مبارک تھی اس پر کالے رنگ کا خضاب لگا ہوا تھا. یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ ویسے ہی نورانی چہرہ تھا اور اس پر بھی خضاب لگایا گیا تھا جس سے اس کی نورانیت میں اور اضافہ ہو گیا تھا. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خضاب لگا کر کے آئے تھے کربلا کے اندر. تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک جو تھے وہ سفید تھے, جس کی وجہ سے آپ نے خضاب لگایا تھا. سفید کربلا میں آ کر کے نہیں ہوئے تھے بلکہ پہلے سے سفید تھے اس لیے خضاب لگایا تھا. یہ میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ کچھ شیعہ گزرا اس کو لے کر کے کہتے گئے کہ امام حسین کو اتنا غم لاحق ہو گیا تھا کہ کربلا کے میدان میں آ کر کے آپ کے بال بھی سفید ہو گئے تھے. ارے وہ شہادت سے کیا ڈرے جس کو شہادت کی خوشخبری خود مصطفیٰ نے سنائی ہو. اس کو ٹینشن کی کیا ضرورت ہے, کس فکر کی ضرورت ہے؟ اگر ٹینشن ہوتا, اگر فکر ہوتی تو کربلا کے میدان میں آتے ہی نہیں. لیکن یہاں تو اپنے نانا کا وعدہ وفا کرنے کے لیے آئے گئے, یہاں تو خوشی خوشی شہادت کو قبول کیا گیا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو بال سفید ہوئے تھے وہ پہلے ہوئے تھے, کربلا کے میدان میں آ کر کے نہیں ہوئے گئے. اب عبید اللہ بن زیاد کی مجلس کے اندر جب وہ اپنی جھڑی سے ناک پر کبھی مار لگا تھا لکڑی, کبھی کبھی دانت پر مار لگا تھا, وہاں پر ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد تو اس چہرے کو کس طریقے سے لکڑی سے مار سکتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چہرے کا بوسہ لیا کرتے تھے. میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. میں نے دیکھا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دانتوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے کو لکڑی سے اس طریقے سے مار سکو؟ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ یہ بوڑھے آدمی, اگر مجھے تیری عمر کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تجھے یہیں پر قتل کر دیتا. وہیں سے حضرت زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے نکل جاتے گئے کہ آج ایک غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا گیا, آج ایک غلام نے ایک غلط ہاتھ کے اندر حاکمیت دے دی گئے, غلط ہاتھ کے اندر بادشاہت دے دی گئے. اے امت مسلمہ اب تمہارا تھوڑا ہی بلا ہوگا. اے امت مسلمہ کیا ہو گیا ہے کہ آج غلط لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومتیں کر لگے گئے. عزیزان گرامی وقار, اس طریقے سے بے حرمتی کی عبید اللہ بن زیاد نے. وہیں پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے. جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر پڑتی ہے عبید اللہ بن زیاد کی, پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو یہ امام حسین کے شہزادے خود جواب دیتے ہیں کہ میں علی بن حسین ہوں. اب دیکھیں تو صحیح کہ نام کے اندر کتنا دبدبہ رکھا ہوا ہے, نام کس طریقے سے کس انداز میں بیان کر لگے گئے کہ میں حسین کا بیٹا علی ہوں. جب عبید اللہ بن زیاد سنتا ہے بوخلا جاتا ہے اور اپنے حواریوں سے کہتا ہے کہ جاؤ تحقیق کرو کہ یہ بالغ ہوئے گے یا نہیں. اب جب تحقیق ہو جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ بالغ ہو چکے گئے, تو وہ آپ کے قتل کا فیصلہ کرتا گئے. تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے عبید اللہ بن زیاد, اگر تو میرے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو
پہلے تجھے مجھ سے گزرنا پڑے گا، پہلے تجھے مجھے قتل کرنا پڑے گا، تب جا کر کے تم میرے اس بھتیجے پر ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اب عبید اللہ بن زیاد کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھو سکے، اس لیے وہ باز آ جاتا ہے۔ اب اس قافلے کو بھیجے جانا والا تھا شام کی طرف یزید کے پاس۔ اس قافلے کو تیار کیا گیا تاکہ یزید کے پاس بھیج دیا جائے۔ یہ قافلہ نکلتا گیا، رات کا جب وقت ہوتا گیا، اس قافلے کے اندر سارے یزیدی جو تھے، جو قافلے کے اندر اس نورانی قافلے کو لے کر کے جا رہے تھے پہرا دیتے ہوئے، تاکہ راستے میں کوئی آ کر کے حملہ کر کے ان اہل بیت اطہار کو ان سے چھڑا کر کے نہ لے جائیں، اس لیے کافی زیادہ تعداد کے اندر لشکر بھی بھیجا گیا تھا۔ رات کا جب وقت ہوتا گیا، ایک گرجے کے قریب یہ پڑاؤ ڈالتے گئے، گرجے کے بالکل بغل کے اندر۔ بہت ہی پیاری بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں، آپ دیکھیں کہ اس گرجے کی دیوار پر لکھا ہوا تھا اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا یہ قوم یہ گمان کرتی ہے کہ اس نے حسین بن علی کو قتل کر دیا ہے؟ یہ وہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں کہ جنہوں نے حسین بن علی کو قتل کیا ہے، کیا یہ وہ سوچتے ہیں کہ کل قیامت کے دن، کل حساب کے دن مصطفیٰ جان رحمت ان کی شفاعت کریں گے؟ حسین بن علی کے نانا جان ان کی شفاعت کریں گے؟ کس منہ کو لے کر کے انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ان کی شفاعت کی جائے گی؟ یہ دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ وہاں اس گرجے سے ایک راہب باہر آتا ہے، جب باہر آتا ہے تو یہ یزیدی پوچھتے گئے کہ یہ شعر کس نے لکھا ہوا ہے اور یہ شعر کب لکھا ہوا ہے؟ وہ راہب آ کر کے کہتا ہے، وہ عیسائی پادری آ کر کے کہتا ہے کہ دراصل ماجرا یہ ہے کہ یہ شعر تو تمہارے نبی کے اعلان نبوت سے بھی 500 سال پہلے لکھا جا چکا ہے۔ شہادت امام حسین کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اور جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا گیا ان کا بھی فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا تھا کہ ان کو محمد مصطفیٰ کی شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ کس منہ کو لے کر کے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آج ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو یزید کی تعریف کرتا ہے اور یزید کی حمایت کے اندر باقاعدہ اپنی زبانوں سے جملے نکالتا ہے۔ کس منہ کو لے کر کے یزید کی تعریف کی جا رہی ہے؟ یہاں پر تو جنہوں نے شہید کیا ہے ان کے بارے میں یہ فیصلہ پہلے ہی آ چکا ہے کہ وہ کس منہ کو لے کر کے سرکار کی شفاعت کی امید کرتے ہیں، اور یزید کی تو کیسے شفاعت ہو سکتی ہے؟ سرکار لے کی سب سے پہلے تو یہی کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے گزرے گا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے گزر پائے گا قیامت کے دن؟ آپ دیکھیں جب انہوں نے یہ شعر پڑھا تو ہلبلی تو مچ گئی تھی، لیکن اس عیسائی پادری نے جب ایک بات ان سے کہی کہ اگر تم لوگ مجھے اجازت دیتے ہو تو یہ جو تمہارے پاس سر رکھا ہوا کہ حسین بن علی کا اور جو ان کے خاندان کے لوگ تمہارے پاس ہیں، آج کی رات میں اپنے گرجے کے اندر ان کو گزارنا چاہتا ہوں، اپنے گرجے کے اندر ان کو چاہتا ہوں، اس کے بدلے کے اندر ایک روایت کے مطابق 400 دینار میں تمہیں دوں گا، یعنی 400 سونے کے سکے میں تمہیں دوں گا، تم اس طریقے سے آج کی رات کے لیے یہ سر اور ان کا خاندان ہمیں دے دو۔ اس عیسائی پادری نے جب یہ بات کہی تو اس وقت دنیاوی لالچ کے اندر آ کر کے ان یزیدیوں نے سر مبارک دے دیا۔ اب عیسائی پادری نے کیا کیا کہ اہل بیت اطہار کو کچھ کھانا پینا دیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو صاف کیا، جو خون لگا ہوا تھا اس خون کو صاف کیا، نہلایا دھلا، اور پھر اس کے بعد خوشبو لگائی، اور خوشبو لگانے کے بعد ایک تشت کے اندر رکھا، اور رکھنے کے بعد اس چہرے کا دیدار کرنے لگا۔ عیسائی تھا، ابھی ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، ساری تہائی رات تک وہ جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا دیدار کرتا رہا،
اب جب دیدار کرتا رہا تو ایک موقع یہ بھی آیا کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. اللہ رب العزت نے اس کے آنکھوں سے حجابات کو اٹھا دیا, پردوں کو اٹھا دیا, اور اس کی پاداش کے اندر وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے ایک نور آ کر کے امام حسین کے سر انور پر آ رکھا ہے. پورا چہرہ نورانی, پورا گرجا نورانی ہو چکا تھا, اور اسی کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب یہ ہوا کہ جب تک دنیا میں رہے تب بھی لوگوں کو ہدایت دیتے رہے, اور جب آپ کا سر انور بھی رکھا گیا تو وہ بھی لوگوں کو ہدایت دے رکھا تھا. آپ دیکھیں اس سر انور کی برکت سے اس عیسائی پادری کو ایمان کی دولت بھی نصیب ہو گئی. صبح کے وقت وعدے کے مطابق وہ سر دے دیا گیا واپس. اب یہ جو لشکر ہے وہ آگے بڑھنے لگا. آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ہوا یہ کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ایک نیزے پر اس طریقے سے لٹکایا ہوا تھا. تو اچانک ایک شخص آتا ہے, سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگتا ہے. جب سورہ کہف کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچتا ہے, ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا, تم کیا گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف اور کتے کا جو واقعہ ہے قرآن نے جو بیان کیا ہے, یہ سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے. اصحاب کہف آپس میں یہ بات کر رہے تھے 309 سال کے بعد جب زندہ ہوئے, اپنے دین کی حفاظت کے خاطر ایک غار کے اندر چلے گئے تھے. 309 سال تک اللہ نے ان کو سلا کر رکھا. 309 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے, زندہ ہوئے, ان کے جسموں کی حالت یہ تھی, داڑیاں بڑھ چکی تھی, ناخون بڑھ چکے تھے. جب ان کی آپس میں بات ہوئی تو ان کو بڑا تعجب ہوا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم صبح کے وقت سوئے تھے اور شام کے وقت کھڑے ہو گئے ہیں, یعنی یہ ایک ہی دن ہوا ہے, جبکہ 309 سال کا عرصہ گزر گیا تھا. جب ان کو پتا چلا تو ان کو بڑا تعجب ہوا, اور اس تعجب کو دیکھ کر کے آپس میں وہ بات کرنے لگے کہ اصحاب کہف اور ان کے کتے کا واقعہ جو ہے کیا تم اس سے تعجب کر لگے ہو. یہ اس آیت کے اندر بتایا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کے پاس جب یہ آیت کریمہ پڑھی گئی تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس سے جاری ہو جاتا ہے. کیا زبان اقدس سے نکلتا ہے, آجبو من اصحاب الکهف قتلی و حملی. یہ جو ہے میرا جو واقعہ ہے, میری شہادت کا جو واقعہ ہے, وہ تو اصحاب کہف سے بھی زیادہ تعجب والا ہے. وہ تو اصحاب کہف سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے کہ وہاں پر تو اصحاب کہف زندہ ہوئے تھے 309 سال کے بعد. ان کا جسم جو تھا وہ ان کے گلے سے ملا ہوا تھا اور وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے, لیکن یہاں پر اپنے نبی کا نواسا جسم کے والے بغیر اپنے سر کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہے. یہ تو ان سے بھی زیادہ تعجب والا واقعہ ہے. اور وہاں پر تو ان کو ایک صحیح سلامت جسم دیا گیا تھا, یہاں پر تو بغیر صحیح سلامت جسم کے ساتھ یہ حسین بات کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ شہید مرتے نہیں کے نظمی قرآن اعلان کر رکھا ہے. خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شہادت کے بعد بھی ابھی صرف سر باقی ہے, اس کے باوجود بھی زبان اقدس سے یہ جملے جاری ہو جاتے ہیں. اس لیے تو قرآن کہتا ہے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کرو, مردہ نہ کہو, بل احیاء, بلکہ وہ تو زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, ہاں تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہوگا, تمہیں اس کا پتہ نہیں ہوگا, تمہیں احساس نہیں ہوگا کہ وہ کس طریقے سے زندہ ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں, اور اسی کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ تعجب خیز تو میرا واقعہ ہے. اب یہ لشکر جو ہے وہ ملک شام کے اندر داخل ہوتا ہے. توجہ ہے نا آپ کی, آپ اکتاہٹ کو شکار تو نہیں ہو رہے نا, آپ کو ایک اکتاہٹ تو نہیں ہو رہی ہے نا. دیکھیے ایک ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہاں سے جو ہے وہ بہت اہم ہی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ قافلہ
ملک شام میں دمشق کے اندر وہ قافلہ داخل ہوا، اس قافلے کے داخل ہونے سے پہلے یزید کو پتا تھا کہ قافلہ آ رہا ہے، تو اس لیے اس نے پورے شہر کو سجا کر کے رکھا، ڈھول تاشے بھی بجائے جا رہے تھے اور پورے شہر کے اندر خوشی منائی جا رہی تھی۔ اب وہ جو علاقہ تھا، اس علاقے کے اندر ایک صحابی رسول حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ تجارت کی غرض سے گئے تھے، ان کو پتا نہیں تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو چکی ہے، تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ پورے شہر کو سجایا گیا ہے اور پورے شہر کے اندر اس طریقے سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ اس خوشی کی وجہ کیا ہے، یہ خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ حسین بن علی کو شہید کر دیا گیا ہے، بلکہ جواب دیا کہ حسین بن علی کو قتل کر دیا گیا ہے، اب وہ قافلہ فتح پا کر کے جیت کر کے اس شہر کی طرف آ رہا ہے، اس کی خوشی کے اندر آج اس شہر کو سجایا گیا ہے، اور یہ جو رونقیں تم ابھی دیکھ رہے ہو، اس خوشی کے اندر یہ رونقیں بتائی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے، جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے پوچھا کہ کس دروازے سے یہ قافلہ داخل ہونے والا ہے، تو بتایا کہ باب الساعد، یہ ایک دروازے کا نام تھا، اس دروازے سے یہ قافلہ شہر کے اندر داخل ہوگا۔ جلدی سے امام حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ اس دروازے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، دروازے کے پاس جب پہنچتے ہیں، اس قافلے کا اندر داخل ہونا ہوتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چہرہ جو سرکار علیہ السلام کے چہرے کی طرح نظر آ رہا ہے، اس چہرے کو نیزے پر لٹکایا گیا ہے، ایک قافلہ شہر کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور اس جو چہرہ لٹکایا گیا ہے، اس کے پیچھے پیچھے قافلہ چل رہا ہے، اور بالکل خوشی کے ساتھ اس قافلے کا استقبال کیا جا رہا ہے، گویا کہ کوئی بہت ہی زیادہ اہم معاملہ ہو، اس طریقے سے خوشی منائی جا رہی ہے۔ جب حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، یہ وہ چہرہ جس کو سرکار علیہ السلام چوما کرتے تھے، یہ وہ چہرہ جس کو سرکار علیہ السلام سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان سے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ وہ چہرے تھے۔ ان چہروں کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میرے پھول ہیں، اور ان پھولوں کو سرکار سونگا کرتے تھے، یہ وہ چہرے تھے کہ جو کبھی پشت انور پر سوار ہو جایا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ نعم الراکب و نعم المرکب، کیا ہی بہترین سواری اور کیا ہی بہترین سوار ہونے والا ہے۔ یہ وہ چہرہ تھا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، جب ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تو اس قافلے کی ایک بچی حضرت سہل کی طرف متوجہ ہو کر کے کہتی ہے کہ آپ کون ہیں کہ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میں سرکار علیہ السلام کا صحابی ہوں، اے میری بیٹی بتا تو کون ہے؟ تو اس وقت وہ عورت جواب دیتی ہے، وہ لڑکی جواب دیتی ہے کہ میں حسین کی شہزادی سکینہ ہوں، میں حسین کی شہزادی سکینہ ہوں۔ اے میرے چچا جان، آپ صرف اتنا کر دیجئے، اتنی خدمت انجام دے دیجئے کہ آپ دیکھیں کہ میرے والد کا سر جو ہے وہ نیزے پر لٹکایا گیا ہے اور وہ بالکل ہمارے قریب ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے اس سر کو اور آگے کر دیجئے تاکہ لوگوں کی نظر ہمارے چہروں کی طرف نہ پڑے۔ غور تو کریں یہ کون سے جملے گئے، یہ تاریخی جملے ان کی زبانوں سے نکلے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے، ان کے والد کے سر کو لٹکایا جا چکا ہے، اس کے باوجود بھی پردے کا اتنا اہتمام کر رہی ہے کہ اے میرے چچا جان اس سر کو آگے لے جائیں
تاکہ دیکھنے والے اس سر کو دیکھیں تو ہماری طرف کسی کی نظر نہ جائے۔ کہاں ہے آج یہ پردہ اور کہاں ہے حضرت سکینہ کی کنیزیں کہ جو محبت امام حسین اور محبت اہل بیت کا دعویٰ پر لگی گئے؟ کیا آج ہماری بچیوں اور ہماری ماں بہنوں کا پردہ اس قدر ہے؟ کیا ہم نے پردے کا اتنا اہتمام کیا ہے؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے اندر جس طریقے سے آج عورتیں باقاعدہ باہر نکل کر کے نغمے گا رہی ہیں اور اپنی آوازوں کو بلند کر رہی ہیں، اگر جائز ہوتا تو کیا حضرت سکینہ وہاں پر نوحہ نہ کرتی؟ اگر جائز ہوتا تو کیا وہاں پر حضرت زینب نوحہ نہ کرتی؟ اگر جائز ہوتا اس طریقے سے مرثیہ حضرت زینب اور حضرت سکینہ نہ پڑھتی، لیکن ایسے وقت میں بھی ان کو اپنے پردے کی فکر ہے۔ تو میری مقدس ماں اور بہنوں، جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور آپ حضرات کہ جن کی بیٹیاں کھلم کھلا بغیر پردے کے نکل رہی ہے، اگر واقعی محبت اہل بیت ہے، واقعی امام حسین کی محبت کا دعویٰ ہے، تو اس صورت میں اپنی بہنوں، اپنی ماں اور بیٹیوں کو پردے کے بغیر نہ نکلنے دیں۔ اسی میں عافیت ہے اور اسی میں دنیا کی سعادت مندی بھی ہے اور آخرت کی سعادت مندی بھی ہے۔ تو آج یہاں پر بیٹھے گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر ہم یہ نیت کرتے گئے کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کو بے پردگی نہیں کرنے دیں گے، جہاں تک ہو سکا ان کو روکنے کی کوشش کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کریں گے نا، ایک بھائی ہونے کے ناطے، ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک چچا ہونے کے ناطے اور جس رشتے ایک شوہر ہونے کے ناطے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اب اپنی عورتوں کو بے پردگی کے ساتھ نہیں نکلنے دیں گے۔ اور یہی جیسے کربلا میں حضرت سکینہ کہتی ہیں کہ چچا جان اس سر کو آگے لے جائیں تاکہ ہماری طرف کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو اس صورت کے اندر حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ 40 سونے کے سکے نکالتے ہیں اور یزید لشکر میں سے جس نے سر پکڑا ہوا تھا اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم تھوڑے سے آگے بڑھ جاؤ۔ تو اس طریقے سے اس سر والے کو آگے لے جایا جاتا ہے اور یہ قافلہ پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ یزید کی مجلس لگی ہوئی تھی، یزید انتظار کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سر جب پہنچتا ہے تو یزید کے سامنے ایک تشت میں رکھا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے کہاں شہید کیا تھا، یزید نے کہاں امام حسین پر تلوار چلائی تھی کہ تم یزید کو برا کہتے ہو؟ ارے یزید حاکم نہیں تھا۔ اگر واقعی یزید کو محبت اہل بیت ہوتی، اگر یزید ایسا نہ کرنا چاہتا تو مجھے بتائیں کہ اس نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو قصاصاً قتل کیوں نہیں کیا؟ جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا ان کا بدلہ اس نے کیوں نہیں لیا؟ اس کی رضا یہ بتا رہی ہے، بدلہ لینا نہ بتی اس کا یہ بتا رہا ہے کہ اسی کی رضا کے اندر یہ سارے معاملات ہوئے تھے۔ اسی لیے ہم اس کو پلید کہتے ہیں اور اسی لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یقیناً وہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک جب اس کے سامنے ہوتا ہے بڑی بے حرمتی کرتا ہے، وہ بھی لکڑی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو بار بار مار لگا ہوتا ہے اور اس کی بھی مخالفت کی جاتی ہے۔ اب میں اس کو سمیٹ کر کے ایک بات آپ کے ساتھ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب یزید کے سارے معاملات ختم ہو گئے، اب وہ لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننا چاہتا تھا، اس لیے ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں اور عبید اللہ بن زیاد سے پہلے کوفہ کے گورنر یہی تھے، چونکہ محب اہل بیت تھے تو اس لیے یزید نے وہاں سے ان کی گورنری سے ان کو ہٹا دیا تھا تاکہ کربلا کا معاملہ اگر پیش آئے تو نعمان بن بشیر محب اہل بیت ہونے کے ناطے کہیں امام حسین کا ساتھ نہ دے دے، تو اس لیے ان کو گورنری سے ہٹا دیا گیا تھا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس سارے قافلے کو مدینے کی طرف بیچ دیتا گیا، اب کسی کو قتل نہیں کرتا گیا، اب وہ قافلہ مدینے کی طرف چل پڑتا گیا۔
نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ بالکل امانت کے ساتھ مدینے اس قافلے کو لے آتے گئے. ان کی امانت کو دیکھ کر کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زیور اتارتی گئے اور تحفے کے اندر اور ان کی امانت داری سے خوش ہو کر کے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو دیتی گئے. تو اس وقت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو آپ کی غلامی کے اندر مخلص ہوں. میں نے یہ جو آپ کی خدمت کی ہے وہ اخلاص کے ساتھ کی ہے, اس طریقے کا تحفہ پانے کے لیے نہیں کی ہے. اس لیے وہ اس تحفے کو واپس لوٹا دیتے گئے. اب یہ قافلہ مدینے کے اندر آ چکا ہے. مدینے میں خبر پھیلتی ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا. سر مبارک جو گئے وہ یا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو کے اندر دفن کیا گیا ہے یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر انور کے پاس اس کو دفن کیا گیا ہے. دونوں روایتیں ہیں. اب جب یہ خبر پھیلتی ہے مدینے کے اندر, ایک روایت, ایک حدیث پاک, بہت ہی اہم حدیث پاک ہے, میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ کی توجہ ہے نا, دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی المنام بنصف النہار اشعث اغبر معه قارورۃ فیہا دم یلتقطه او یتتبع فیہا شیئا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو جمعہ کا دن تھا. اس دن میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ سرکار علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لے آئے گی. سرکار علیہ السلام جب میرے خواب میں تشریف لائے, بنصف النہار, دوپہر کا دن تھا, یعنی جمعے کا وقت تھا. ایسے موقع پر سرکار علیہ السلام کا چہرہ میں نے خواب میں دیکھا, اشعث, کہ سرکار علیہ السلام کا چہرہ گرد آلود ہے, یعنی آپ کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے. اغبر معه, آپ کے بال مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے. قارورۃ فیہا دم, آپ ایک بوتل لے کر کے گھوم رہے ہیں اور اس بوتل کے اندر کچھ خون ہے, یلتقطہ, جو سرکار نے جمع فرمایا تھا. قلت, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے جب سرکار کو اس حالت میں دیکھا کہ جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے, امام اہل سنت سے ایک سوال ہوا کہ جو یہ کہے کہ سرکار علیہ السلام کے خاک لگی تھی, سرکار علیہ السلام کے کپڑوں پر مٹی لگی تھی, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ سرکار گندے تھے مٹی لے کر کے, اگر کسی نے یہ کہہ دیا تو کیا ہوگا اس کا حکم؟ امام اہل سنت نے فرمایا کہ وہ کفر کر لگا کہ وہ کافر ہوگا. تو کسی نے پوچھا کہ ہو سکتا ہے جسموں پر مٹی لگ جائے, ہو سکتا ہے کہ کپڑوں پر مٹی لگ جائے. تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کیوں نہ کہا کہ اس مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے, یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا. آپ دیکھیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس مٹی نے دامن رحمت کے اندر پناہ لے رکھی تھی. میں اس حدیث کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں امام اہل سنت کی ترجمانی سے. اب سرکار سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ھذا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ کے اندر, اس بوتل کے اندر یہ کیا چیز ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا دم الحسین و اصحابہ, یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. کب خواب دیکھ رہے گے؟ 10 محرم الحرام کو. کہاں پر خواب دیکھ رہے گے؟ مدینے کے اندر خواب دیکھ رہے گے. اور سرکار علیہ السلام وہ خون لے کر کے ان کے خواب کے اندر آئے. اب فرماتے ہیں لم ازل اتتبعہ منذ اليوم, اس دن کے بعد میں گننے لگا, یعنی دنوں کو گننے لگا, میں بیدار ہو گیا, میں گننے لگا. جب 24 دن ہو گئے, 24ویں دن خبر آئی کہ حسین بن علی کو شہید کر دیا گیا ہے. تو گویا سرکار علیہ السلام جو خون لے کر کے آئے تھے وہ شہدائے کربلا کا خون تھا, جو سرکار علیہ السلام کے غم نے, سرکار علیہ السلام نے غم کے موقع پر, غم کی حالت کے اندر آپ نے ان کو اس طریقے سے محفوظ رکھا تھا.
اب یہاں پر کچھ شک کرنے والے شک بھی کرتے گئے اور اس روایت کو جھٹلانا بھی چاہتے گئے، جبکہ یہی روایت مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں نا کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے گئے۔ تو کچھ لوگ اس حدیث کو جھٹلانا بھی چاہتے گئے، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے تو پھر پڑھا کیا گیا، یہی معاملہ ہے۔ سوال کرتے گئے کہ شہداء کربلا کا تو اتنا خون بہا، تو اتنا خون اس چھوٹی سی بوتل کے اندر آ کیسے گیا؟ ان اندھوں نے، عقل کے اندھوں نے بخاری شریف کو پڑھا نہیں گیا۔ کیا بخاری شریف کے اندر 70 لوگوں کے دودھ پینے کے واقعے کو نہیں پڑھا گیا؟ کیا بخاری شریف کے اندر 1450 صحابہ کے ایک پیالے سے پانی پینے کے واقعے کو نہیں پڑھا گیا؟ جب اتنا پانی کہ 1450 صحابہ اس پانی کو پی سکتے وہ صرف ایک پیالے سے، اور وہ بھی حضرت جابر تو یہ فرماتے گئے کہ اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تب بھی یہ پانی ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو جب اتنا پانی ایک پیالے کے اندر آ سکتا ہے، جو نبی ایک پیالے کے اندر اتنا دودھ پلا سکتا ہے، جو نبی اتنے پیالے کے اندر 1450 صحابہ کو پانی پلا سکتا ہے، کیا وہ ایک پیالے کے اندر سارے کربلا والوں کا خون جمع نہیں کر سکتا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غم کی حالت کے اندر اس خون کو جمع کیا۔ مدینے کے اندر تو خبر پھیل چکی تھی، اب مدینے کے اندر جب خبر پھیلی، لوگ جمع ہوئے، لوگ آگ ببولا ہو گئے۔ یاد رکھیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے نکلے تھے تو اس وقت جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، عراق والوں نے، کوفہ والوں نے بلایا تھا، ان کی دعوت پر جا رہے تھے، ہرگز جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ اب جب مدینے والوں کو پتا چلا کہ ان کو شہید کیا گیا ہے تو ایک شخص نے اٹھا کر کے اپنے جوتوں کو اٹھایا اور ایک جوتا اس طریقے سے پھینک دیا اور کہا کہ یزید کی حکومت کو میرا یہ جوتا ہے، میں اس کی حکومت کی کیسے تعظیم کر سکتا ہوں جبکہ اس نے نواسے رسول کا خون بہایا ہے، میں اس کی حکومت کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ اب ایک شخص نے اس طریقے سے جب جوتا مارا نا تو وہیں پر جوتوں کا ڈھیر لگ گیا۔ سارے مدینے والوں نے اس حکومت کے خلاف آواز اٹھائی، احتجاج کیا۔ یزید کو جب پتا چلا کہ مدینے میں اس کے خلاف آواز اٹھی گئی، مکے میں اس کے خلاف آواز اٹھی گئی، تو اس نے 20,000 کا لشکر بھیجا۔ 20,000 کا لشکر بھیجا، مدینے کے قریب آیا جب تو اس لشکر نے مدینے پر حملہ کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یزید کی مذمت ہم یوں ہی نہیں کرتے، سگی بہن کے ساتھ یزید نے نکاح کو حلال کر دیا تھا، کھلے عام زنا کرنے کو یزید نے حلال کر دیا تھا، صرف زنا ہی نہیں بلکہ لواطت یعنی ایک مرد کے ساتھ بدفعلی کرنے کو یزید نے حلال کر دیا تھا، شراب پینے کو یزید نے حلال کر دیا تھا، مسجد نبوی میں حملہ کرنے کو یزید نے حلال کر دیا تھا۔ 3 دنوں تک مسجد نبوی میں اذان نہیں دی گئی تھی، 3 دنوں تک مسجد نبوی میں نماز ادا نہیں کی گئی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب جلیل القدر تابعی ہیں، مسجد نبوی میں اندھے بن کر کے بیٹھے تھے، یعنی اندھے تھے، ان کی نگاہوں میں کمزوری تھی، سارے لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا گیا تھا لیکن ان کو اندھا سمجھ کر کے وہاں پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب مدینے کے اندر کوئی مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے حاضر نہ ہوتا تھا مجھے بڑی دقت ہوتی تھی، میں اندھا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نماز کا وقت کون سا ہو رہا ہے۔ تو جب میں اس کشم میں ہوتا، کوئی اذان دینے والا نہیں ہوتا تھا، فلم ازل اسمع من قبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی اذان دینے کے لیے حاضر نہ ہوتا تو میں خود قبر مصطفیٰ سے اذان کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، سرکار علیہ السلام خود اپنی قبر انور میں رہ کر کے اذان دے رہے تھے
سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ وہ اس اذان کو سنتا تھا، اس کے مطابق نماز ادا کرتا تھا۔ 3 دنوں تک گھوڑوں کو مسجد نبوی کے اندر باندھا گیا۔ گھوڑوں کی جو غلاظت تھی، آپ دیکھیں کہ جس مسجد نبوی کے اندر کبھی حضرت عمر کی آواز بلند نہیں ہوتی تھی، بلکہ حضرت عمر کبھی تلوار کھینچ لیا کرتے تھے، اس کے خلاف جو مسجد نبوی کے اندر اپنی آوازوں کو بلند کرتا تھا، اس مسجد نبوی کے اندر اس یزید کم بخت نے اپنے گھوڑوں کو بندھوایا تھا، وہاں پر غلاظت پھیلائی تھی۔ کعبے کے اندر بھی اس طریقے سے بے حرمتی کی گئی، پتھراؤ کیا گیا، کعبے کا جو غلاف تھا اس غلاف کو اکھاڑ لیا گیا۔ 3 دنوں تک کعبے پر کوئی غلاف نہیں لگا تھا، اس غلاف کو جلا دیا گیا، بلکہ وہ دمبا جو آسمان سے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی قربانی کے وقت آیا تھا، اس دمبے کے سینگ کو حفاظت کے ساتھ رکھ دیا گیا تھا۔ اس نے ایسی آگ لگائی کہ وہ دمبے کے سینگ بھی محفوظ نہ رہے۔ اس طریقے سے کعبے کی بھی بے حرمتی کی گئی، مدینہ طیبہ کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ 700 صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، اور 700 صحابہ کرام کے جو خاندان تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مدینے کے اندر جو پاکیزہ پاک دامن عورتیں تھی، باقاعدہ ان کے ساتھ زنا کیا گیا، ان کے ساتھ بدفعلی کی گئی۔ اس طریقے کے معاملات یزید لائی نے کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن کے بعد یزید کو موت دے دی۔ اس کی موت اس انداز میں آئی تھی، لیٹا ہوا تھا اپنے بستر پر، اور ایک طرف کوزہ رکھا ہوا تھا، ایک طرف مشکیزہ رکھا ہوا تھا۔ کوزے میں بھی شراب تھی اور مشکیزے میں بھی شراب تھی، اور جب لیٹا پڑا تھا تو وہ نشے کے اندر ہی لیٹا ہوا تھا، اور اسی حالت کے اندر اللہ نے اسے موت دی تھی۔ یہ ہوا اس کا انجام۔ اسی طریقے سے جو خولی بن یزید تھا، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جسم سے الگ کیا تھا، اس کو باقاعدہ چوراہے پر مارا گیا اور پورے جسم کو جلا دیا گیا۔ اور ابن سعد عبید اللہ بن زیاد، جس نے اس واقعہ کربلا کے اندر خاص کردار نبھایا تھا، اس کی حالت یہ ہوئی کہ اس کو قتل کر کے کتوں کے حوالے کر دیا، اور کتوں نے اس کو عبرت تک پہنچایا، انجام تک پہنچایا۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے، آپ دیکھیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ ظالم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت ان کے کرتوتوں سے غافل گئے، یقیناً اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو بڑی سخت پکڑ کرتا ہے۔ اللہ نے ان ظالموں کو اچھی موت نہیں دی، بہت ہی بری اور عبرتناک موت دی۔ لیکن اب ہمارے لیے بھی تو سوال بنتا ہے کہ کیا ہم نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو سمجھا گئے، یا یزیدیت کے کردار کی طرف ہماری توجہ گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آج جس محبت اہل بیت کا دعویٰ ہم کر لگے گئے، کل قیامت کے دن جب حسین اعظم کے سامنے ہم ہوں گے تو ہمارے چہروں کو دیکھ کر کہ امام حسین اپنا منہ تو نہیں پھیر لیں گے؟ کہیں ایسا معاملہ تو ہمارا نہیں ہے۔ آخری وقت کے اندر جب سر مبارک کو نیزے پر چڑھایا گیا، اس وقت بھی زبان اقدس سے سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی تھی۔ کیا قرآن ہمارے گھروں میں کھلتے بھی ہیں؟ کیا قرآن کی تلاوتیں ہماری زبانوں سے صحیح ہوتی بھی ہیں؟ کیا قرآن کا دیدار ہم سے ہوتا بھی ہے؟ کم سے کم قرآن کو سننے کی توفیق بھی تو ہوتی ہے۔ امام حسین سجدے کے اندر اپنے سر کو، اپنے جسم کو لٹا رکھے گئے، کیا اس سجدے کی توفیق ہمیں بھی تو ہو لگی کہ یا نہیں؟ فجر کے وقت جس کو برکت کا وقت کہا گیا تھا، جس وقت کے اندر رحمت کے فرشتے رزق لے کر کے آتے ہیں، کیا اس وقت میں ہماری آنکھیں بھی تو کھلتی ہے یا نہیں؟ یا صرف اور صرف لنگر کا نام اپنے محبت اہل بیت بنا رکھا ہے؟ دیکھیے میری عمر چھوٹی ہے،
میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ جیسے بزرگوں کے سامنے اس قسم کے الفاظ کا استعمال کر سکوں، لیکن سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ذمہ داری ہماری بھی بنتی گئی، کچھ عہدے ہمیں بھی دیے گئے اور کچھ احکام، اور کل قیامت کے دن ہمارے بھی اس طریقے سے پکڑا جائے گا کہ بتاؤ تو صحیح تم نے کیا پیغام دیا تھا۔ کئی کربلا کے بعد، کئی کربلا کے شہید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں پوچھ لیا کہ بتاؤ تو صحیح تم نے صحیح بتایا تھا یا نہیں، تو اس وقت ہمیں بھی تو جواب دینا ہے، اسی طریقے سے آپ کو بھی تو جواب دینا ہے۔ اس لیے جب کربلا کی داستان سنتے گئے، جب اس اہل بیت اطہار کی داستان سنتے بھی گئے، ان کی عزتوں کو جب سلام کہتے بھی گئے، تو یہ عہد بھی کریں کہ امام حسین کی محبت میں اب 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کروں گا۔ یہ ہے درس کربلا، اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی بھی کوشش کروں گا۔ اور جب بھی گھر سے دندے کے لیے نکلوں گا، یا جب بھی گھر سے نکلوں گا، اگر ہینڈ فری سے گائن سن کر کے جاتا ہوں، گانا سن کر کے جاتا ہوں، یا گاڑی میں گانا لگا کر کے جاتا ہوں، آج سے میں امام حسین کی محبت کے اندر یہ دعویٰ اور یہ نیت کرتا ہوں کہ اب جب بھی گھر سے نکلوں گا تو تلاوت کلام اللہ سنتے ہوئے نکلوں گا، سورہ یاسین کی تلاوت سنتے ہوئے نکلوں گا۔ جب بھی میری گاڑی کے اندر اب اگر ترنم بجے گا تو یا تو وہ نعت مصطفیٰ ہوگی یا قرآن کی تلاوت ہوگی، کریں گے نا۔ دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر یہ سچی نیت کریں، یقیناً اللہ رب العزت توفیق دینے والا ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے انشاءاللہ کہہ دیں، انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے، 5 وقتہ با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر اپنے چہروں کو سنت مصطفیٰ کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہنے سننے میں کچھ خطا ہو گئی ہو، کوئی لغزش ہو گئی ہو، تو اللہ عز و جل معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔